بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس پر اچانک یہ نئی افتاد آن پڑے گی۔ غزنی کے تیر اندازوں نے گھڑ سپاہیوں پر تیروں کی بارش کر دی، مگر وہ کسے کسے مارتے کہ تنہا یہ قوم اپنی تعداد میں محمود کی مکمل فوج سے بھی زیادہ تھی۔ گکھڑوں کی الغار اس قدر شدید تھی کہ آن کی آن میں تقریباً 5,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ یہ بڑے جاں گداز لمحات تھے۔ مجبوراً والی غزنی کو اپنے مخصوص دستے کے ساتھ شریک جنگ ہونا پڑا اور پھر بڑی مشکل سے شام تک گکھڑوں سے نجات حاصل کی گئی۔ اگرچہ سلطان محمود کے جانبازوں نے گکھڑوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن جنگی نقطہ نظر سے وہ اپنا کام انجام دے چکے تھے۔ راجہ آنند پال اپنی غیر متوقع کامیابی پر بہت خوش تھا۔ گکھڑوں نے لشکر غزنی کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر کے بت پرستوں کو فتح سے قریب تر کر دیا تھا۔ وہ فتح جس کا اہل ہند برسوں سے انتظار کر رہے تھے اور جس کے حصول کے لیے مندروں میں شب و روز پرارتھنا کی جا رہی تھی، وہ رات والی غزنی کے لیے بڑی گراں تھی۔ سلطان محمود ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا۔ ساری رات اس کی نظروں کے سامنے اپنے مقتول سپاہیوں کے چہرے ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ کبھی کسی جاں بلب سپاہی کی صدا ابھرنے لگتی، سلطان معظم الوداع، غلام نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ کبھی والی غزنی کے نظروں کے سامنے وہ خطہ ارض روشن ہو جاتا جو مجاہدین اسلام کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ ان روح فرسا لمحات میں سلطان محمود نے کئی بار اللہ کو پکارا اور کئی مرتبہ خالق کائنات کے حضور میں دامن طلب پھیلایا۔ پھر اسی گریہ و زاری میں ساری رات گزر گئی۔ دوسرے دن بھی گھمسان کا رن پڑا، مگر سلطان محمود کی افرادی قوت لحظہ بہ لحظہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ سالار عبداللہ تائی 6,000 عربی سواروں کے ساتھ اور ارسلان جاذب 2,000 ترکی، افغانی اور خلجی بہادروں کے ساتھ اپنی شجاعت و مردانگی کے جواہر دکھا رہے تھے، مگر اس کا کچھ حاصل نہیں تھا۔ اب وہ دو راہ سامنے نظر آنے لگا تھا کہ یا تو لشکر اسلام کا ایک ایک سپاہی جام شہادت پی لے، یا پھر سلطان محمود اپنے باقی ماندہ لشکر کو نکال کر غزنی کی طرف واپس لوٹ جائے۔ ظہر کے وقت سلطان محمود نے اداس نظروں سے محاذ جنگ کی طرف دیکھا۔ ہر طرف اس کے جانبازوں کی لاشیں ہی لاشیں تھیں اور راجہ آنند پال کا لشکر برسات کے سیلابی پانی کی طرح عمڈہ چلا رہا تھا۔ والی پنجاب فتح کو قریب تر پا کر جوش جذبات میں پاگل سا ہو رہا تھا۔ پھر اسی وحشت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ہندو سپاہیوں کا دل بڑھانے کے لیے اپنے ہاتھی کو لے کر اگلی صفوں تک آ پہنچا۔ آنند پال ہذیانی انداز میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، دیوتا تم سے راضی ہو چکے ہیں اور مسلمانوں پر اپنا غضب نازل کر رہے ہیں۔ بے خطر آگے بڑھو اور غزنی کے لٹیرے سے اپنے دیوتاؤں کی توہین کا انتقام لے لو۔ آنند پال کی نفرت انگیز تقریر سن کر ہندو سپاہی بھی جنونی کیفیت سے دوچار ہو گئے تھے۔ پھر ان کے وحشیانہ نعروں سے پورا میدان جنگ گونج رہا تھا۔ ہم نے مسلمانوں کے خدا کو شکست دے دی۔ اس دنیا میں درگا اور کالی کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ جے درگا جے کالی۔ جب ہندو سپاہیوں کے پرشور نعروں کی گونج ختم ہوئی تو راجہ آنند پال نے ایک عجیب اعلان کرتے ہوئے کہا، اے دھرتی اور دھرم کے رکشکو، غور سے سنو۔ تم میں سے جو شخص محمود کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کرے گا، میں اسے 500 دیہاتوں کی جاگیر کے ساتھ اپنی مملکت میں وزیر کے عہدے سے سرفراز کروں گا۔ ہندو سپاہیوں کی چلتی ہوئی شمشیریں رک گئیں اور چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ اور تم میں سے جو شخص غزنی کے سلطان کو زنجیریں پہنا کر میرے دربار میں حاضر کرے گا، میں اس سورما کو سمراٹ جے پال کے خاندان میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آدھی سلطنت بھی اس کے نام کر دوں گا۔ بڑی سنسنی خیز تحریص و ترغیب تھی۔ ہندو سپاہیوں کی سانسیں رکنے سی لگی تھیں اور دل کی دھڑکنوں میں عدم توازن پیدا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر درگا اور کالی کی جے جے کار سے میدان جنگ گونجنے لگا۔ ہندو سپاہیوں کے ہاتھوں کی جنبش تیز تر ہو گئی تھی، مگر وہ بڑے وحشیانہ انداز میں افواج غزنی پر حملے کر رہے تھے، مگر کوئی بھی اس راز سے باخبر نہیں تھا کہ آنند پال اپنے جاں بازوں سے جھوٹ بول رہا ہے۔ والی پنجاب اپنی فتح کے کھلے آثار دیکھ کر بھی سلطان محمود کے جلال و جبروت سے خوف زدہ تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ والی غزنی میدان جنگ میں مارا جائے یا پھر زنجیریں پہن کر اس کے روبرو حاضر ہو جائے۔ اس طرح وہ سلطان سے اپنی ذلت و شکست کا انتقام بھی لے سکتا تھا
اور اسے مستقبل کے تمام خطرات سے نجات بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر آنند پال نے محمود کے قتل پر وزارت کا انعام رکھا تھا، مگر والی غزنی کی گرفتاری پر شریک سلطنت کرنے کا لالچ فریب و عیاری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ آنند پال کے جھوٹے وعدوں نے ہندو سپاہیوں کے حوصلے بڑھا دیے اور ان کے حملوں نے پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر لی تھی۔ جب سالار عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کو غزنی کے سپاہیوں نے آنند پال کے اس اعلان سے باخبر کیا تو دونوں امیران لشکر نے ایک ہی بات کہی، تم اپنے کانوں کو بند کر لو اور آنکھیں کھلی رکھو۔ کون سرخرو ہوگا اور کون لعنت زدہ قرار پائے گا، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہمیں صرف عمل کا حکم دیا گیا ہے، نتائج پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ آگے بڑھو اور آنند پال کی ہذیان بکنے والی زبان کاٹ کر اس کے دہن سے جدا کر دو۔ وہ نامراد تمہارے سلطان کے سر کی قیمت کیا مقرر کرے گا، انشاءاللہ عنقریب ہم اس کے تاج و تخت کی بولی لگائیں گے۔ عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب ولولہ انگیز باتوں سے اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھا رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ لشکر غزنی اور شکست کے درمیان بس چند قدم کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ ادھر راجہ آنند پال کے اعلان سے متاثر ہو کر ہندو سپاہیوں کے فاتحانہ نعروں کی گونج سنائی دے رہی تھی، اور ادھر سلطان محمود فرش خاک پر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں گریہ و زاری کر رہا تھا۔ اے ذات بے نیاز، تو نے اپنے حقیر بندے محمود کو جو طاقت بخشی تھی وہ اسے بروئے کار لا چکا، یہاں تک کہ اس کے ناتواں بازو شل ہو گئے، مگر تو خوب دیکھ رہا ہے کہ دشمنوں کے کاندھوں پر ان کے سر ابھی تک برقرار ہیں اور ان کے سروں کو جھکانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے قوی العزیز، تجھے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنی اس رحمت کی بارش فرما جس سے تو نے اصحاب بدر و احد کو سیراب کیا تھا۔ بے شک ہم تیری اس عنایت خاص کے لائق نہیں، مگر کہاں جائیں اور کسے پکاریں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اگر ہم تیری بارگاہ کرم میں بدر و احد کا وسیلہ پیش نہ کریں تو پھر تجھے کس حوالے سے آواز دیں؟ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، بس تو اپنے معیار بخشش و عطا کا خیال کر اور ہمارے دریدہ دامنوں اور ناپاک زبانوں کو نہ دیکھ۔ سلطان اس قدر رویا کہ اس کے آنسوؤں کی نمی زمین پر ابھر آئی، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور اس نے بے قرار ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اے اللہ، مجھ پر میرا نامہ اعمال روشن ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرے حساب میں کوئی نیکی درج نہیں، پھر بھی نظام شاہ نے تیری بہت پرستش کی ہے، میں ان کا نسبتی فرزند ہوں۔ باپ کی گریہ نیم شبیہ سحرگاہی کا صلہ بیٹے کو دے دے۔ میں تجھ سے نظام شاہ کی تمام عبادتوں اور ریاضتوں کی اجرت مانگتا ہوں، مجھے اہل کفر کے ہجوم میں رسوا ہونے سے بچا لے اور بت پرستوں پر غلبہ اختیار دے دے کہ تیرا امر ہی اس کائنات کی تقدیر ہے۔ ابھی والی غزنی کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے کہ میدان جنگ میں عجیب سا شور برپا ہوا۔ سلطان محمود گھبرا کر اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ہندوؤں کی فوج جو فتح سے ہمکنار ہونے والی تھی اچانک بھاگ کھڑی ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ راجہ آنند کا ہاتھی یکایک دہشت زدہ ہو کر پیچھے کی طرف مڑا اور پھر اپنے ہی سپاہیوں کو روندتا ہوا اس طرح بھاگنے لگا جیسے کوئی شیر اس کے تعاقب میں ہو۔ فیلڈبان نے ہاتھی کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا، یہاں تک کہ ہاتھی نے مہاوت کو بھی زمین پر گرا دیا اور بھاگتے بھاگتے ہندوؤں کے لشکر سے میلوں دور نکل گیا۔ آنند پال کے ہاتھی کو بھاگتے دیکھ کر ہندو سپاہی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی شجاعت اور تیغ زنی سے خوف زدہ ہو کر والی پنجاب نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ نتیجتاً بت پرستوں کے حوصلے پست ہو گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بساط جنگ الٹ گئی۔ دھرتی اور دھرم کے تمام محافظ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان محمود اپنے خیمے کے دروازے پر خاموش کھڑا تھا۔ محافظ دستے کے سپاہی اسے فتح کی مبارکبادیں دے رہے تھے مگر والی غزنی زار و قطار رو رہا تھا۔ کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور کبھی آنند پال کے سپاہیوں کی طرف جو کسی آفت ناگہانی سے ڈر کر بے تحاشا بھاگتے جا رہے تھے۔ سالار عبداللہ تائی
ارسلان جاذب نے 2 دن اور 2 راتوں تک مغرور ہندوؤں کا تعاقب کیا اور 8,000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سکھپال کو گرفتار کر کے محمود کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ، یہ تیرا ہی قول تھا کہ اگر تو نے ہم سے غداری کی تو پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ کر ہماری مسند انصاف کو سجا دے گا۔ بخشش و نجات کا کوئی راستہ نہ پا کر سکھپال نے اپنے ہی خنجر سے اپنی شہرک کاٹ لی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سلطان محمود کی نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بے شمار مال غنیمت لے کر سلطان محمود غزنی پہنچا اور نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ شیخ، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ میں نے اپنی دنیا کی خاطر اللہ سے آپ کی نیکیوں کا سودا کر لیا۔ پھر جب والی غزنی نے اس واقعے کی تفصیل بتائی تو نظام شاہ کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ فرزند، میں تجھ سے راضی ہوں۔ شدت جذبات سے نظام شاہ کی آواز درز رہی تھی۔ مجھے جس طرح چاہے فروخت کر دے، مگر اللہ تجھے سربلند رکھے۔ اور میرے بیٹے، تو نے کیا خوبصورت تجارت کی، مفلس و نادار باپ کو مالا مال کر دیا۔ کس زبان سے اس خریدار کا شکریہ ادا کروں، اس نے میری بڑی قیمت دی۔ یہ کہہ کر نظام شاہ اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ پھر چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان کے ایک اور قلعے نگر کوٹ پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمود کے زمانے میں نگر کوٹ کا قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ والی غزنی منزل با منزل راستہ طے کرتا ہوا نگر کوٹ پہنچا اور اس نے قلعے کے محاصرے کا حکم دے دیا۔ تم میں سے جو لوگ سلطان محمود کی اطاعت کریں گے، ان کے لیے والی غزنی کی جانب سے مکمل سلامتی اور امان کی ضمانت ہے، مگر جو افراد حکم سلطانی سے سرتابی کریں گے، ان کے لیے کہیں کوئی پناہ نہیں۔ سلطان کے ہرکار نگر کوٹ کے گلی کوچوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے سر اطاعت خم کر دیا، ان کی گردنیں محفوظ رہیں، اور جن شر پسندوں نے لشکر غزنی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں، انہیں بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ پھر چند روز ہی میں نگر کوٹ کے باشندوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی تمام آزادیاں سلب ہو چکی ہیں، اور اب وہ سلطان غزنی کے زر خرید غلام کی حیثیت سے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ نگر کوٹ کا یہ قلعہ راجہ بھیم کے زمانے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا، اور ہندوؤں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گڑھ تھا۔ یہاں قدم قدم پر دیوتاؤں کے قداور مجسمے نصب کیے گئے تھے، اور ان چھوٹے بڑے بتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ بتوں کی کثرت کے لحاظ سے نگر کوٹ کے قلعے کو ہندوستان کے تمام صنم خانوں میں اولیت حاصل تھی۔ اس بت کدے کی زیب و زینت کے لیے گرد و پیش کے راجہ انواع و اقسام کی بیش قیمت اشیاء بھیجتے تھے، اور اپنے اس فعل کو بھگوان کی قربت کا بڑا وسیلہ سمجھتے تھے۔ چونکہ نگر کوٹ کے قلعے میں چاروں طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی رہتی تھی، اس لیے یہاں سونے، چاندی، جواہرات اور موتیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا ذخیرہ تھا، ویسا شاید ہی کسی بادشاہ کے خزانے میں موجود ہو۔ مگر حیرت ناک طور پر یہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ یہاں کے مکین زیادہ تر براہمن اور مندر کے پجاری تھے۔ نتیجتاً وہ سلطان محمود کا لشکر جرار دیکھ کر خوفزدہ نظر آنے لگے اور پھر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ والی غزنی نے پہلے دن اطراف کا جائزہ لیا، پھر دوسرے روز محمود نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا: قلعے کے مکینوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میرے رحم و کرم کی طلب رکھتے ہو یا میرے قہر و غضب کا آواز دیتے ہو۔ اگر تم مجھ سے میرے رحم کے طالب ہوئے تو میں تمہیں امان بخشوں گا، اور اگر تم نے میرے قہر کو پکارا تو یاد رکھو کہ میں تمہارے اس ناقابل تسخیر قلعے کی بنیادیں تک کھود ڈالوں گا، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے اپنی اسی پناہ گاہ کے ملبے میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ قلعے کے محافظوں نے سلطان محمود کا یہ پیغام براہمن پجاریوں تک پہنچا دیا۔ پھر تیسرے دن اچانک قلعے کا دروازہ کھلا اور بڑا پجاری کرشن داس دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے لرزتے جسم کے ساتھ والی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سمراٹ، اس قلعے کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کی بھیٹ ہے، بس ہمیں ہمارے پران دے دیجیے کہ ہم آپ کے کرودھ یعنی غضب کو سہن نہیں کر سکتے۔ پجاری کرشن داس کی یہ حالت دیکھ کر سلطان محمود مسکرایا، پھر اس نے اپنی شمشیر بے نیام براہمن پجاری کی شہرک پر رکھ دی۔ شدت خوف سے کرشن داس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں اور سانس رکنے لگی۔ کیا مجھ سے کوئی اپرادھ ہو گیا پربھو؟ کرشن داس اس طرح رک رک کر بول رہا تھا جیسے اس پر نزع کی کیفیت طاری ہو۔ والی غزنی کے ہونٹوں کا تبسم مزید گہرا ہو گیا تھا۔